اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کو، اللہ کی بات کو، والرسول اور رسول کی بات کو، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد جو انہیں زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور جو ڈرتے رہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بات مان لی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا۔ پہلے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا یا بات مانی، الذین، یہ گرامر کی روح سے آپ کو پتہ ہے اسم موصول ہے، اور اسم موصول عام طور پر پیچھے کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی وضاحت کے لیے الذین کہہ کر اسم موصول کو لایا جاتا ہے، پچھلے جملے کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے۔ چونکہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا جو جنگ احد میں نقصان ہوا، یہ نقصان ایک تو اس لیے ہوا تاکہ جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی وہ اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ اس کو معاف کرے، اللہ مسلمانوں کے درجات بلند کرے، اور یہ اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، منافقین کو ظاہر کر دے۔ ہم نے منافقین کی تفصیلات پیچھے پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ اس جنگ میں کام آئے تو تمہیں بہت زیادہ افسوس کرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر افسوس تو ہوتا ہے، فطری طور پر وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے۔ تو یہ جس طرح کافر دنیا سے جہنم رسید ہوئے جنگ بدر میں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ کافر تو دنیا سے نامراد ہو کر، وہ ذلیل ہو کر دنیا سے گئے، 70 مردار ہوئے اور 70 قیدی بنے۔ مسلمانوں میں 70 شہید ہوئے جنگ احد میں، لیکن وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے، اور وہ اللہ کے ہاں کتنے خوش ہیں اس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ مومن لوگ تھے تو اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، چونکہ اللہ نے نیک لوگوں کی بات کی ہے، پچھلی آیات میں مومنین کی بات کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن کون ہے؟ الذین، وہ لوگ۔ تو الذین میں پیچھے کی وضاحت ہے۔ الذین میں عام طور پہ الذی یا الذین اسم موصول میں پچھلی جملے کی وضاحت ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ ضمیر کے طور میں نہیں، اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اس کو اسم موصول کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اسم ہوتا ہے، اس کے آگے صلہ ہوتا ہے اور یہ پیچھے جملے سے جڑا ہوتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس کے حق ہونے میں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے متقی لوگ کون ہیں؟ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ الذین میں پیچھے کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے بات مانی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے؟ تو پیچھے اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کا۔ اللہ ایمان والوں کا، مومن لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ بتاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات مان لی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ جو انہیں زخم پہنچا۔ اگرچہ یہ آپ کو پتہ جنگ احد کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، تو جنگ احد میں زخم پہنچا تھا مسلمانوں کو، لیکن زخم پہنچنے کے باوجود، نقصان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی۔ کیسے بات مانی؟ کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا نقصان، پہلے تو فتح ہوئی، پھر وہ پیچھے سے درے سے حضرت خالد بن ولید وہ کافروں کو لے آئے، اور وہاں سے
40 لوگ تو مال غنیمت اکٹھا کرنے چلے گئے تھے، 10 لوگ رہ گئے تھے، ان کو شہید کیا، پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، باقی کافر بھی آگے، مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. یہ نقصان پہنچا کر کافر لوگ چلے گئے خوشی مناتے ہوئے. میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کئی مرتبہ کہ جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست نہیں سمجھنا چاہیے. جنگ احد میں شکست نہیں ہوئی جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں. جنگ احد میں نقصان ضرور ہوا مسلمانوں کا، شکست نہیں ہوئی. شکست اصل میں کہتے ہیں کہ جب اگلا بندہ بالکل ہتھیار ڈال دے، اگلا بندہ شکست قبول کر لے، بالکل ان کو ختم کر دیا جائے، تہہ تیگ کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. جنگ احد میں جنگ احد میں شکست نہیں ہوئی، نقصان ہوا ہے. جنگ احد میں شروع میں فتح ہوئی ہے مسلمانوں کو اللہ کے وعدوں کے مطابق، بعد میں نقصان ہوا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے، اللہ کا فیصلہ تھا، نقصان ہوا ہے. اس کے بعد کافروں نے نقصان کیا، نقصان کر کے وہ چلے گئے ہیں. وہ جب گئے ہیں واپس تو مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے حمراء الاسد. وہاں جا کر ان کو ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے تو بڑا نقصان کیا مسلمانوں کا، لیکن ہم کام پورا کر کے نہیں آئے، ہمیں جا کر کام پورا کر کے آنا چاہیے. ہم نے نقصان کافی کیا ہے، لیکن بڑے بڑے سرکردہ لوگ ان کے موجود ہیں ابھی، اور ہمیں جا کر مدینہ منورہ جا کر مزید نقصان کر کے آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ تو صحابہ کو لے کر باہر آ گئے تھے، تو وہ جلدی میں نقصان پہنچا کر وہ تو چلے گئے آگے 8 میل جا کر حمراء الاسد میں، جزاکم اللہ خیرہ، جو 8 میل کے فاصلے پر مدینہ سے ہے. انہیں خیال آیا کہ ہمیں جا کر پوری جنگ جیتنی چاہیے. جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، پیچھے سے اللہ نے کیا کیا، اللہ کے اپنے فیصلے، اللہ کے اپنے کام ہوتے ہیں. ہم جسے اتفاقات سمجھتے ہیں وہ اللہ کی اس میں حکمت بالغہ ہوتی ہے. پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے. اب مسلمان بڑے حیران کہ ہمیں پیچھا کرنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. تو مسلمان حالانکہ تکلیف میں تھے، زخم خوردہ تھے، بہت سارے عزیز شہید ہو چکے تھے، اب کتنے زخمی تھے، ان کو سنبھالیں کہ پیچھا کریں. بہت مشکل وقت تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی مسلمانوں نے زخم کھانے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا. بہت بڑی بات ہے یہ، جس کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اصل مومن یہ ہوتا ہے. مومن، اللہ تعالیٰ کبھی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ لوگ ہیں، وہ لوگ تھے جنگ احد والے، وہ مومن تھے اور ان جیسے مومن ہوا کرتے ہیں. مومن وہ تھے جنہوں نے بات مان لی اللہ اور اللہ کے رسول کی، زخم کھانے کے باوجود، نقصان ہونے کے باوجود. اس وقت انہوں نے کیسے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کیا اور کیسے وہ پیچھے گئے. دیکھیں پھر اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا فائدہ دیا کہ وہاں سے مسلمان پیچھے گئے اور وہاں سے کافروں کا ذہن بنا کہ اوہو ہم تو پورا غلبہ حاصل کیے بغیر ہم آگے ہیں، ہمیں جا کر پورا غلبہ حاصل کرنا چاہیے. وہ یہ سوچ رہے ہیں، پیچھے سے دیکھا دور سے یہ تو مسلمان آ رہے ہیں، وہ حیران و پریشان، اچھا ابھی ان میں اتنا دمخم موجود ہے، ابھی یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، چلو ہم نے نقصان تو پہنچا ہی لیا، پھر آئندہ نمٹیں گے. کتنا اللہ نے اس کا فائدہ کر دیا. حالانکہ مسلمانوں کی کیفیت ایسی نہیں تھی، وہ اتنے طاقتور اس وقت نہیں تھے، کافی مسلمانوں کا نقصان ہو چکا تھا. لیکن دیکھیے اللہ نے یہ کام کروایا اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اور اس بات ماننے کی وجہ سے مزید نقصان سے بچ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو نقصان ہوا، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا اس کے بعد تو دیکھیے کتنا فائدہ ہوا. نقصان ضرور ہوا لیکن شکست سے بچ گئے، پورے نقصان سے بچ گئے. اب بتائیے اگر وہ دشمن جس طرح غیظ و غضب میں تھا اور جنگ بدر میں ان کا کافی نقصان ہوا تھا، تو جنگ احد میں اب وہ غلبہ پا کر اگر وہ مدینہ چلے جاتے، وہاں عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وہ کیا کرتے، کتنا پھر نقصان ہوتا. یہاں تو سارے لڑنے والے تھے، یہ تو مدینہ کے باہر آ کر لڑے تھے، تو یہ لڑنے والے تھے تو کتنا نقصان ہوتا. تو اللہ نے بہت تعریف فرمائی ہے مسلمانوں کے اس جذبے کی کہ اس تکلیف کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا. تو فرمایا یہ ہوتے ہیں مومن، اور یہ مومنوں کا کردار ہے جو بعد والے مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اور ایک آپ کا سوال میں 1 منٹ لیتا ہوں. شیعہ حضرات جو ہیں
وہ کہتے ہیں چند لوگ جو ہیں وہ مسلمان رہے تھے، باقی سب منافق ہو گئے تھے، جن کو اللہ مومن کہے اور جن کی تعریف اللہ رب العالمین کرے کہ اللہ مومنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، اور اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتے ہیں جنہوں نے، ٹھیک ہے ایک دفعہ ان سے غلطی بھی ہوئی، ایک دفعہ میدان جنگ میں نقصان بھی ان کا ہوا، ایک دفعہ جس کو جہاں موقع ملا وہ وہاں بھاگ نکلا، اس کے باوجود بھی جب مسلمانوں نے پیچھا کیا کفار کا، انہوں نے زخم کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ہے، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ چند لوگ تھے 3-4، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو 3-4 لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اس بات کو مانا جائے تو سارے اہل بیت وہ بھی منافق ٹھہرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال تو ایمان اصل میں نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ جی اچھا استاد، بات یہ تھی کہ 8 میل دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، حمراء الاسد تک۔ تو دیکھیے یعنی پیچھے زخمی، آپ سمجھیے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ وہ شہید اور زخمی ابھی موجود ہیں اور پھر کافروں کا پیچھا ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ لوگ مزید اللہ تعریف کر رہے ہیں مومنین کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ ایک ہی پہلو ہے غلطی والا، جبل رومات تو بھی اجتہادی غلطی ہے۔ یہ جو پہلو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر ایمان کس طرح تھا انہیں، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ کہا ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگ، قد جمعوا لکم جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، الذین سے مراد کون لوگ ہیں؟ پیچھے مومنین کا ذکر ہوا، مومن الذین و صحابہ، وہ لوگ۔ اللہ دوسری تعریف کر رہے ہیں، پہلی تعریف کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی زخم خوردہ ہونے کے باوجود، دوسری بات کہ وہ مومن لوگ جب کہا ان کے لیے لوگوں نے، یہاں لوگوں نے سے کون لوگ مراد ہیں؟ منافق قسم کے لوگ۔ ان لوگوں نے کہا ان الناس، ان الناس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ وہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کافر بہت زیادہ ہیں، اس الناس سے مراد کافر ہیں، الذین سے مراد مسلمان ہیں، قال لهم الناس سے مراد منافقین ہیں، اور ان الناس سے مراد کفار ہیں، کہ کافر کافی زیادہ آگے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ 3000 کافر تھے اور مسلمان 1000 تھے، ان میں منافقین بھی تھے۔ جب منافقین بہانہ بنا کر نکل گئے، ہماری بات نہیں مانی گئی، باقی 700 رہ گئے۔ اب 700 اور 3000 ایک، یعنی گویا کہ آپ سمجھیے کہ 5 گنا کا فرق ہے، 4 سے 5 گنا کا فرق ہے۔ تو اب ساتھ یہ بھی پروپیگنڈا کہ جی لوگ بہت ہیں، لوگ بہت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو مال و اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے، منافقین نے کہا کہ لوگ بہت اکٹھے ہو گئے ہیں، ان سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، بچنے کی صورت بناؤ۔ تو جتنا یہ پروپیگنڈا ہوا اور افواہ پھیلی، فزادہم ایمانا، اتنا ان کا ایمان بڑھ گیا۔ کیسے ایمان بڑھ گیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، یہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت اس کی حیثیت نہیں ہے، اسباب کی حیثیت نہیں ہے، گنتی اور نفری کی حیثیت نہیں ہے، اصل تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جتنا انہیں ڈرایا گیا اتنا ان کا ایمان بڑھا، اللہ کے وعدوں پر انہیں ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر انہیں ایمان تھا۔ تو جتنا انہیں ڈرایا گیا کہ آپ کم ہیں وہ زیادہ ہیں، اتنا ان کا ایمان بڑھتا گیا، اور انہوں نے پھر عملاً بھی ان کا ایمان بڑھا، اور انہوں نے منہ سے بھی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں۔
اور یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایسا جملہ ہے کہ یہ یعنی اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اسباب تھوڑے ہوں، وسائل نہ ہوں، لیکن انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ نے مدد کی تھی وہ پھر مسلمانوں کی بعض اعمال کی وجہ سے، اور اللہ کی کچھ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو حرز جاں بنا لینا چاہیے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ توبہ میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کو احساس ہو کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، لوگ آپ سے منہ موڑ رہے ہیں، لوگ توجہ نہیں کر رہے، جب بھی آپ کو احساس ہو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر لوگ پھر جائیں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آگے سے آپ کو حسبی اللہ کہنا چاہیے، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اس پہ توکل کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جتنا انہیں ڈرایا جائے ان کو قلت و کثرت کا انہیں پرواہ نہیں ہے، ان کا اللہ پر اعتماد ہے، جتنا انہیں ڈرایا جاتا ہے اتنا ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ عظیم کلمہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ان کی زبان سے اس کلمے کا ورد جاری تھا، اور دیکھیں اللہ نے کیسے پھر جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا ان کے لیے۔ جب کوئی بندہ کامل ایمان کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ جب بندہ یہ الفاظ منہ سے نکالتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، آپ سمجھیے، پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ ایک بڑے عقیدے کا اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے بہت سارے دلائل سے ثابت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اہل سنہ والجماعت میں سے نہیں ہیں، وہ اس عقیدے کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک جیسا رہتا ہے، نہ ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، نہ ایمان میں بیشی ہو سکتی ہے، نہ ایمان کم ہو سکتا ہے، نہ ایمان زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے۔ کتاب و سنت سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ مومنین کا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کل بھی بات ہوئی تھی، شاید کل یا پرسوں، کہ اسی طرح جس طرح ایمان بڑھتا کم ہوتا ہے، کفر اور نفاق بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، منافقین کے بارے میں، کہ وہ اس وقت اس دن کفر کے زیادہ نزدیک تھے ایمان کے مقابلے میں۔ تو نفاق بھی بڑھتا ہے، کفر بھی بڑھتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے، اور جب بڑھتا ہے تو کم بھی ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت میں نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جیسے جنت جہنم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اتنا ایمان بڑھ جاتا ہے، دنیا سے توجہ کم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے جنت جہنم ہوتی ہے۔ لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں اپنے دنیاوی مسائل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، معاش اور دیگر چیزیں، مشکلات، دنیا آزمائش کا گھر ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو پھر اس وقت دنیا کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی ایمان کی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت ایمان کی جو میری مجلس میں ہوتی ہے وہ اگر برقرار رہے گھر جا کر بھی، تو فرشتے تمہیں آ کر سلام نہ کریں پھر۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارا ایمان آپ کی مجلس میں بڑھ جاتا ہے، اور جب واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں کہ ان کا ایمان بڑھ گیا، اور میں نے بتایا یہ بات قرآن و سنت سے بہت سارے دلائل سے ثابت ہے، اس آیت کریمہ میں بھی، اور سورہ انفال کے شروع میں دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن لوگ تو وہ ہیں
جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اعمال جو ہم سر انجام دیتے ہیں، اللہ نے ان اعمال کو ایمان قرار دیا ہے۔ نماز کو دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانَكُمْ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے مراد نمازیں ہیں، یعنی جب قبلہ چینج ہوا تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک اشکال، ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ نمازیں جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی نمازوں کو، یعنی دیکھیں نمازیں انسان پڑھتا ہے، جب نمازوں کی تعداد بڑھتی ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کل یہ پرسوں وہ آیات پیش کی تھی سورہ توبہ کی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ نفاق اور کفر بھی بڑھتا ہے۔ منافق مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا، جب کوئی صورت اترتی وہ کہتے کہ اس صورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، مذاق کرتے تھے، کہتے تھے اس صورت سے کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ایمان والوں کا تو صورتیں اترنے سے، قرآن اترنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض نفاق، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ تو یہ صورتیں ان کا ایمان بڑھانے کی بجائے ان کی نجاست بڑھا دیتی ہیں۔ اور یہ نجاست سے کیا مراد ہے؟ ان کی نفاق اور ان کے کفر کی نجاست جو ان کے ذہنوں میں ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان بھی بڑھتا کم ہوتا ہے اور کفر و نفاق بھی بڑھتے اور کم ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اپنا ایمان بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ دل کے اعمال سے بھی، اللہ پر توکل، انسان اللہ کے وعدوں پر ایمان لائے، علم الغیب پر ایمان لائے، اور اعمال سے انسان نیکیاں کرے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے بہت ایمان بڑھتا ہے، ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں شروع میں کتاب الایمان ہے، تو وہاں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 کے قریب اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، اور میرے سارے کے سارے اساتذہ ان میں سے سب لوگ ایمان کو صرف قول نہیں قرار دیتے تھے، وہ قول اور عمل دونوں قرار دیتے تھے۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے سارے کے سارے اساتذہ اس بات کے قائل تھے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے صرف اہل سنت والجماعت اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، میں نے گمراہ لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا۔ تو اس سے ایمان بڑھتا ہے جب آپ یہاں آتے ہیں۔ بالکل، دیکھیے قرآن کے لحاظ میں ایمان بڑھے گا جب اللہ کی طرف سے جب سکونت اترے، جب فرشتے اتریں، جب رحمت اللہ کی ہمیں ڈھانپ لے، تو ایمان کیوں نہیں بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا۔ جنت جہنم پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اصل ایمان ان چیزوں کا نام ہے۔ دنیا کی طرف رغبت کم ہوتی ہے، پھر انسان گھر جاتا ہے تو گھر جا کر جو ہے وہ انسان دنیا کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ بس وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء نہیں چھوا انہیں کوئی برائی، کوئی نقصان نہیں انہیں ہوا۔ جب انہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب انہوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا، تو پھر پہلے نقصان ہوا تھا، اب مزید نقصان کا اندیشہ تھا کہ اگر وہاں مڑ بھیڑ ہو جاتی تو اس لوٹے پھٹے حالت میں مزید نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے نقصان نہیں ہونے دیا، پھر وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، اللہ ان سے راضی ہوئے کہ پھر انہیں دکھ نہیں پہنچا، پھر انہیں مصیبت نہیں پہنچی، پھر مزید نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوئی۔ دشمن بھی بھاگ گیا، دشمن بھی واپس آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر، آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور
وہی بھی آپ پر آتی رہتی تھی. کئی موقعوں پر آپ نے ایسے قدم اٹھائے ہیں آگے بڑھ کر کہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جیسے جنگ تبوک کے موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے روم سے اور فارس سے جنگ نہیں ہوئی. آپ نے روم اور فارس کو ان کے بادشاہوں کو خط لکھے تھے, آپ کی جنگ نہیں ہوئی, لیکن آپ کو اپنی زندگی کے آخر میں 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی ہے. آپ کو خبریں ملی کہ رومی لوگ جو ہیں نا وہ اسلام کی فتوحات دیکھ کر وہ غصے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام کو نیست و نابود کریں. آپ کو ایسی خبریں ملی تبوک کی سائڈ پہ جہاں آج کل اردن وغیرہ کا بارڈر ہے. تو آپ نے صرف یہ خبریں نہیں سنی, آپ نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کیا. آپ بہت مشکل وقت تھا, سخت گرمی تھی, اور اس دور میں تو سفر بھی پیدل یا گھوڑوں پر اور اونٹوں پر بڑا مشکل سفر ہوتا تھا. اور ایک تو شدید گرمی تھی, اور نمبر 2 یہ پھل وغیرہ سبزیاں وغیرہ کاٹنے کا موسم تھا. لیکن آپ اس وقت آپ لے کے نکلے مسلمانوں کو 30,000 صحابہ کرام کا لشکر جو ہے وہ مشکل گھڑی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ نکلا. اور اس کے نکلنے کی ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہیبت دے رکھی تھی, ایک آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے فرمایا باقی نبیوں کے مقابلے میں اللہ نے جو مجھے دیا ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. اور یہاں تو آپ اپنے گھر نہیں بیٹھے, آپ باقاعدہ تبوک کا سفر کر کے جو ہے تبوک کی طرف آپ نے سفر کیا ہے. مشکل سفر ہے, لمبا سفر ہے. آج شاید میں خیال میں مدینہ سے تبوک کا فاصلہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے 700 کلومیٹر کے قریب ہے. اتنا لمبا سفر, پھر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے, سب کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں, تو سفر کیا انہوں نے, اور شدید گرمی میں, اور خوراک بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کئی صحابہ مل کر ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے ایک دن میں, پانی بھی نہیں ہوتا تھا. اتنی مشکل گھڑی میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی, اور اللہ نے اس کا رعب ڈالا روم کے دل میں. وہ پھر آئے نہیں لڑنے کے لیے, اور مسلمانوں کا تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی, یاد رکھیے. 20 دن کچھ دن ٹھہر کے وہاں رعب ڈال کے واپس آ گئے. پھر روم کو جرت نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پھر حضرت ابوبکر کے دور میں روم فتح ہوا, پھر فارس فتح ہوا. تو یہ اللہ کی مدد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی اور عام امیر ہی نہیں تھے, بہت بڑے جرنیل بھی تھے. تو یہ پیچھا کیا کافروں کا, اور اللہ نے مدد کی اور کافر بھاگ گئے. اس لیے میں کہتا ہوں شکست نہیں ہے کسی طور پر بھی. جنگ احد نقصان ہے. فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, سوائے اس کے کہ نہیں یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اولیاء اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم, پس نہ تم ڈرو ان سے, وخافونی, اور ڈرو مجھ ہی سے, ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم مؤمن. اللہ نے فرمایا یہ جو کبھی خوف آ جاتا ہے, خوف کی فضا آ جاتی ہے, جیسے جنگ احد میں بھی لوگوں نے بھی پروپیگنڈا کیا کہ بہت لوگ ہو گئے ہیں, ان سے ڈر جاؤ. اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی, جو سچے ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ گیا, اللہ کے وعدوں پر ان کا یقین بڑھ گیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے کیا بدلہ دیا کہ کوئی نقصان نہیں انہیں ہوا, وہ اللہ کی نعمت, اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے, اور اللہ کی رضا لے کر وہ لوٹے. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے, ایمان والوں کو ڈراتا ہے کہ اولیاء اپنے دوستوں سے. یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے, یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو ڈراتا ہے. اصل میں ہوا کیا کہ میں نے ذکر کیا کہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ یعنی کافروں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے تھے اس جنگ سے پہلے کہ وہ پروپیگنڈا کریں کہ بہت زیادہ کافر آ رہے ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. اور میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جنگ اصل میں صرف اسباب کی نہیں ہوتی, صرف گنتی کی نہیں ہوتی. جنگ اصل میں دل کتنا مضبوط ہے, اور کتنا بزدلی ہے, اور کتنا خوف ہے, یہ نفسیاتی چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جنگ کے اندر. تو کہتے ہیں کفار نے باقاعدہ لوگوں کو پیمنٹ دے کر اس پہ تیار کیا تھا کہ وہ پروپیگنڈا کریں
زیادہ پروپیگنڈا کریں کافروں کی تعداد کے بارے میں، مسلمانوں کو ڈرائیں. اور شیطان تو ہر چیز میں انوالو ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ اصل میں شیطانی کام ہے. یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. اپنے دوستوں کو وہ لگا دیتا ہے کہ وہ شیطان کے دوست جو ہیں وہ ادھر ادھر وسوسے ڈالیں اور یہ پروپیگنڈا ہو. اور یہ پروپیگنڈا بہت نقصان دیتا ہے. جنگ تبوک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی منافقین ساتھ نہیں گئے تھے. منافقین نے اجازت لے لی تھی الٹے سیدھے بہانے کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر کیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے ساتھ منافق نہیں گئے جنگ تبوک میں. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ منافق جاتے تو وہ تمہارے ساتھ جا کر فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کرتے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، سورۃ توبہ میں اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہیں نقصان پہنچانے میں اضافہ کرتے. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تمہارے درمیان وہ افواہیں پھیلا دیتے، فتنہ پھیلا دیتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں. تو بہرحال یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خوف پھیلاتے ہیں تو یہ شیطانی کام ہے. اللہ فرماتے ہیں شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ شیطان ایمان والوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، اللہ کی کیا نصیحت ہے ایمان والوں کو. اللہ فرماتے ہیں فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو. یہ شیطان اور شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، کافروں کی تعداد سے نہ ڈرو. وخافونی، مجھ سے ڈرو. صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. کوئی ایمان والا ہے تو اللہ سے ڈرے. یہ قلت کثرت کچھ نہیں ہوتی. انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل یہ نہیں کیا گھر بیٹھے توکل کیا. آپ نے ہر حربہ اختیار کیے، ہر کوشش کی ہے. جتنے وسائل تھے ان وسائل کے اندر رہ کر آپ نے کوشش کی اور اللہ پر توکل کیا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، جو کفر میں زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جو اپنے نامہ اعمال میں گناہ کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے تھے. صرف ایمان والوں سے کوئی کمی ہو جاتی، صرف آپ اس سے غم زدہ نہیں ہوتے تھے، آپ کافروں کو دیکھ کر غم زدہ ہو جاتے. دیکھیے یہ تھا صحیح خیر خواہی کا جذبہ. یعنی اپنے دشمنوں کو دیکھ کر کہ وہ اللہ کے کتنے دشمن ہیں اور وہ کتنا کفر کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ ان پر رحم کرتے ہوئے آپ غمزدہ ہو جاتے کہ دیکھو یہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہوگا، کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. یعنی آپ کو کافروں پر ترس آتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے کافروں پر غم نہیں کرنا. یہ جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں آپ کو یہ غم زدہ نہ کریں. آپ تو ان کی ہدایت کے بڑے خواہش مند تھے اور اللہ نے کئی جگہ پر آپ کو منع کیا قرآن کریم میں کہ اے اللہ کے رسول کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر ڈالیں افسوس کے مارے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. یہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، یہ جتنی بھی تدبیر کر لیں، جتنا بھی مال خرچ کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے. جب اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے تو اللہ والوں کا بھی نقصان نہیں کر سکتے. یہ اصول یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ ہوگا اگر اللہ والے صحیح طرح اللہ کے بندے بن جائیں تو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو یہ کافر جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، جتنا بھی کفر و شرک میں بڑھ جائیں، یہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے. بھی اللہ سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے. مقابلہ تو دنیا میں انسانوں سے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان انسانوں کے پیچھے اللہ ہوتا ہے، ان اللہ والوں کے پیچھے. تو یہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے، اللہ والوں کو نقصان نہیں دے سکتے. اللہ والوں کو کیسے دیں گے؟ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں.
قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے یہ موضوع بیان کیا ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. میں ہمیشہ اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے غلط. یہ جو پروپیگنڈا جنگوں کے اندر غلط کیا جاتا ہے اور یہ جو شیطان ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے اور منافقین کا جو کردار تھا پروپیگنڈا کا، اللہ معاف کرے ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں جی ہم دشمن سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم امریکہ کا، ہم بھارت کا، ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. ہاں ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ ایمان کی کمی ہے، وہ اس وجہ سے مقابلہ نہیں ہم کر سکتے. باقی ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ لاکھوں کی ہماری فوج ہے. کون سا اسلحہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور دنیا والوں سے بہت بہتر اسلحہ ہے. ایٹم بم اللہ نے دیا ہے. اور کیا چیز چاہیے؟ ایمان کی کمی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اللہ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ کافر کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، ان کے مال و دولت کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، ان کی تعداد کتنی کیوں نہ بڑھ جائے، کبھی بھی وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے، کبھی وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتے. جب نقصان ہوگا مسلمانوں کو ان کے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے نقصان ہوگا. ہم یہ بات کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لکھ دیا ہے اللہ نے یہ بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول غالب ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ان تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ یہودیوں کی سازشیں، سب سے بڑے سازشی تو یہودی ہیں، ان کی سازشیں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی. تو فرمایا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ رکھیں ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں. یعنی یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ کافر اپنے کفر میں بڑھتے رہتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اصل میں اس لیے ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اللہ نے یہ جو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ کوئی کافروں پر کوئی اللہ کا فضل اور انعام نہیں ہو رہا. اللہ نے مال و دولت دے کر ان کو غافل کر دیا ہوا ہے. اصل میں یہ اللہ جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ وہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان کی جانیں، ان کا فائدہ بھلا دینا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے اپنی دنیا کا فائدہ اور اپنی آخرت بھول جائیں کہ دنیا کے اندر یہ دنیا میں ہی مگن رہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ مزید ظاہری نعمتیں بڑھا دیتے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ غفلت میں مبتلا رہیں. مزید مال دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مزید نعمتیں دے دیتے ہیں. وہ نعمتیں نہیں ہیں اصل میں، وہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ معاف کرے. وہ ان کی غفلت میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اسی غفلت میں ان کی جانیں نکل جائیں. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ مزید ان کو نعمتیں ملیں دنیا کی، ان نعمتوں میں مگن ہو جائیں، توبہ کا بھی یہ سوچیں ہی نہ، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ ہو. کوئی اگر دنیا کی کوئی نیکی ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہی نہیں مل جائے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ چاہتے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. یہ کتنا بڑا نقصان ہے، یہ وہی اس کا تصور کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہو. جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. جب آخرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کے مال ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کو ان کے مال اور اولادوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے. وتزهق انفسهم وهم کافرون، ان کی جانیں نکلیں کہ یہ کافر ہوں. دوسری آیت میں فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب یہ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، ہر نعمت ہم نے ان کو دے دی. وہ اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی آیتوں کو بھول رہے ہیں اور اللہ انہیں نعمتیں دے رہے ہیں. وہ نعمت نہیں ہے اصل میں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا تھا، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو گئے. تو یہ اللہ کا قانون ہے ایک ڈھیل دینے کا، اور یہ اصل میں عذاب ہے اللہ کا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کے اللہ کے نافرمانی، کفر و شرک کے باوجود اللہ نعمتیں کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کا عذاب ہے. فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، اس کو استدراج قرار دیا گیا. اور استدراج وہ عذاب ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آتا ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ شکنجہ ہے اللہ کے عذاب کا جو انہیں جکڑ رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ جب آئیں گے پھر نکل نہیں سکیں گے، پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. تو یہاں یہی مراد ہے. اللہ چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، یہ ایمان چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ کفر دنیا کے فائدے چاہتے ہیں، کفر سے دنیا کے فائدے ملتے ہیں انہیں، ان کے نزدیک سارا دنیا ہے، انہوں نے باقاعدہ ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے۔ لن يضروا الله شيئا، ہرگز نہیں یہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، خیر لانفسہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ جو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، نعمتیں اللہ کی جاری ہیں، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، اللہ کے ساتھ دشمنی کے باوجود، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے باوجود جو نعمتیں جاری ہیں، کافر یہ نہ سمجھے کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو عذاب ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ زیادہ ہو جائیں گناہوں میں۔ ولہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ فتنہ ہے مادیت پرستی کا۔ آج اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کافروں پر کتنی نعمتیں ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے ہی مصیبتیں ہیں۔ یہ آیتیں سامنے ہوں، ایک انسان کے سامنے آخرت ہو، تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں؟ یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے، یہ تو استدراج ہے۔ یہ جو مصیبت آتی ہے، یہ مصیبت تو انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ من یرید اللہ بخیر یصب منہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کو ایک چیز بری لگتی ہے، وہ انسان کو نہیں پتہ انسان کے لیے کتنی بہتر ہے وہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی مصیبت دے کر اللہ اس کو ٹھوکر لگا کر اپنی طرف لٹا دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے نعمت ہے، مصیبت تو ہے نہیں۔ تو اور جب ایک بندے پر مصیبت نہیں آتی تو وہ غفلت میں اور وہ اپنی اسی گناہوں کی زندگی میں وہ لگا رہتا ہے، تو وہ تو عذاب ہے اس کے لیے، وہ نعمتیں تو ہیں ہی نہیں، وہ تو عذاب ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کو یہ جو ڈھیل دے رہے ہیں، کافر یہ کبھی نہ خیال کرے کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ تو یہ وہی استدراج کی ایک اصول یاد رکھیں، کافر ہوں یا مسلمان بھی اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے اور حدیث اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود نعمتیں ہیں اس پر، تو یاد رکھو کہ یہ استدراج ہے، کبھی اس کو نعمت نہ سمجھو، اور استدراج عذاب ہوتا ہے۔ استدراج ہے درج سے، درج کہتے ہیں سیڑھی بہ سیڑھی چڑھنا، ایک ایک کر کے نا سیڑھی پہ چڑھنا، تو استدراج کا مطلب ہے وہ عذاب جو آہستہ آہستہ آتا ہے۔ تو جس شخص پر اللہ کی نافرمانی کے باوجود نعمتیں ہیں، وہ مسلمان ہے یا کافر، تو وہ عذاب ہے، وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔